اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل ہندوستان کے عقائد۔ مہابھارت ہندوؤں کی ایک مستند کتاب ہے۔ اس زمانے میں ان کی کوئی اور کتاب اس سے زیادہ بڑی اور معتبر نہیں ہے۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں شیخ مبارک کے صاحبزادے ابو الفیض فیضی نے اس کتاب کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کتاب میں 1 لاکھ سے زائد اشعار ہیں۔ ہندوؤں کے عقائد کے بارے میں اس کتاب کا خلاصہ ہم یہاں درج کرتے ہیں تاکہ جو لوگ مکمل تاریخی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شروع سے آخر تک اصل حقیقت سے باخبر ہو جائیں۔ صوفی ہو، فلسفہ دان ہو یا فقہ، ہر کوئی تخلیق دنیا کے بارے میں الگ الگ خیال رکھتا ہے۔ ایک گروہ کی رائے دوسرے گروہ سے مختلف ہے۔ مہابھارت میں اس قسم کے 13 مختلف مشربوں کا تذکرہ ہے، لیکن جو اہل نظر ہیں ان کے نزدیک ان میں سے کوئی مشرب ایسا نہیں ہے جو دنیا کی پیدائش کے بارے میں بالغ نظر اصحاب کو مطمئن کر سکے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جو اسلامی عقیدے سے مختلف ہے، اس جہاں کلموں کی گردش 4 ادوار پر ختم ہوتی ہے جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 ست یگ، نمبر 2 تریتا یگ، نمبر 3 دوابر یگ اور نمبر 4 کل یگ۔ کل یگ کے خاتمے پر پہلا یگ یعنی ست یگ نئے سرے سے شروع ہوتا ہے اور اس طرح یک کے بعد دیگرے دوسرے یگ پہلے کی طرح آتے ہیں اور کل یگ پر خاتمہ ہوتا ہے۔ غرض اس طرح ان 4 یگوں کی گردش جاری رہتی ہے۔ نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ابتدا کب ہوئی اور نہ انتہا کا کچھ پتہ چلتا ہے۔ میں نے ایک معتبر کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک بار کسی شخص نے حضرت علی سے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام سے 3000 سال قبل دنیا میں کون تھا؟ آپ نے جواب میں فرمایا آدم۔ اس شخص نے 3 بار یہ سوال دہرایا اور حضرت علی نے تینوں بار یہی جواب دیا۔ اس پر وہ شخص متعجب ہو کر خاموش ہو گیا۔ حضرت علی نے جب اس سائل کو متعجب اور خاموش دیکھا تو فرمایا، اگر تو 30,000 مرتبہ مجھ سے یہ سوال کرتا تو میں ہر بار یہی جواب دیتا۔ اس روایت سے بھی اس دنیا کی قدامت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہندوؤں کا تقسیم ادوار کا عقیدہ ہر حیثیت سے ایک بے سروپا افسانہ ہے۔ بعض قدیم برہمن اہل علم کے مختلف اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی آخری حد یا انتہا معین ہے اور قیامت کا آنا لازمی ہے، لیکن بعد کے ہندو عالم ان اقوال کی جو تعبیر دیتے ہیں وہ اس کے برخلاف ہے، یعنی ان کے نزدیک تقسیم ادوار کا وہی قدیم عقیدہ درست ہے۔ بہرحال ست یگ کی مدت 17,28,000 سال کہی جاتی ہے۔ اس یگ میں انسانوں کا چال چلن درست اور صالح سمجھا جاتا ہے اور اس دور میں کسی انسان کا بھی خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو قدم ذرہ برابر بھی سیدھے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا اور ہر شخص کے تمام افعال خداوند تعالیٰ کی مرضی و منشا کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور کے انسانوں کی طبی عمر 1 لاکھ سال ہوتی ہے۔ خدا یہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ اس قول اور عمر کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دوسرے دور یعنی تریتا یگ کی مدت 12,96,000 سال بتائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں انسانوں کی کل آبادی کا 3/4 حصہ اپنے کردار و گفتار کے لحاظ سے منشائے خداوندی کے تابع ہوتا ہے اور انسانوں کی طبی عمر 10,000 سال بتائی جاتی ہے۔ تیسرے دور دوابر یگ کی مدت 8,64,000 سال ہوتی ہے۔ اس دور میں عادی انسانی آبادی کے کردار و گفتار میں نیکی اور سچائی ہوتی ہے اور انسان کی طبی عمر 1000 سال ہوتی ہے۔ حضرت آدم و نوح دیگر انبیاء علیہ السلام کی عمریں جو 1000 سال کے قریب سمجھی جاتی ہیں، ہندو ان کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان انبیاء علیہ السلام نے چونکہ دوابر یگ کا زمانہ پایا اس لیے ان کی عمروں میں اتنی طوالت ہے۔ چوتھے دور کل یگ کی مدت 4,32,000 سال بتائی جاتی ہے۔ اس دور میں انسانی آبادی کے 3 حصے گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس دور میں انسان کی طبی عمر 100 سال ہوتی ہے۔ ان 4 ادوار کی مدتوں کا طول اہل ہند کے اعتقاد کے مطابق یہ ہے۔ موجودہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا 1015واں سال ہے۔ اہل ہند کے عقیدے کے مطابق یہ کل یگ ہے جس کے ابھی صرف 4000 سال گزرے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کی قدامت اور انسان کے اس طرفہ پن کا کیا کہنا۔ اس عقیدے پر تمام ہندوؤں کا اتفاق ہے کہ خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے 5 عناصر پیدا کیے،
اول خاک، دوم آگ، سوم پانی، چہارم ہوا اور پنجم آکاش۔ اس کے بعد برہما نام کے ایک ذہین و فطین شخص کو پیدا کیا اور اس کو اس دنیا کی پیدائش کا سبب قرار دیا۔ عام لوگ آکاش کے معنی آسمان مراد لیتے ہیں، لیکن خاص ہندو اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک ہندوستان کے عالم و فلسفہ دان کسی آسمانی ہستی کے قائل نہیں ہیں، اور جو کچھ اوپر کی فضا میں نظر آتا ہے وہ جمی ہوئی ہوا ہے اور اس کا فرضی نام آسمان پڑ گیا ہے۔ آسمان پر جو درخشندہ ستارے نظر آتے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ قدیم بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا میں خدا کی سچی عبادت کی اور اس کے نتیجے میں یہ نورانی وجود اختیار کر لیا، اور ان کی ذات خداوند تعالیٰ کے اوصاف کی حامل ہوگی۔ یہ نورانی وجود اپنے ارادے سے بسیط آسمانی فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ ان بزرگوں یا نورانی پیکروں میں جو کمال کے اعلیٰ مدارج تک پہنچے ہیں وہ بہت زیادہ اونچائی پر ہیں، بڑے ستارے ہیں اور اس دنیا کی طرف پلٹنے کا خیال نہیں کرتے، لیکن جو کم درجے کے کامل بزرگ ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے ستاروں کا روپ اختیار کر لیا ہے، لیکن وہ فضا کی انتہائی بلندیوں پر متمکن نہیں بلکہ اپنی دنیاوی عبادات و ریاضت کے مطابق بلندی پر ہیں۔ یہ نورانی وجود دنیا کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق عنصر آکاش سے مراد آسمان نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے جس کا اس جگہ بیان کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ نسل انسانی کی تقسیم۔ برہما خداوند تعالیٰ کے حکم سے انسان کو عدم سے عالم وجود میں لایا اور انہیں 4 گروہوں میں تقسیم کیا۔ اول برہمن، دوم شتری، سوم ویش اور چہارم شودر۔ برہمنوں کو عبادت، مذہبی احکامات کی نگہداشت، قوانین خداوندی کی حفاظت سونپی گئی اور اہل دنیا کا روحانی پیشوا مقرر کیا گیا۔ دوسرے گروہ یعنی شتریوں کو دنیاوی انتظام سونپا گیا، حکومت و سیاست کی باغ ان کے ہاتھ میں دی گئی۔ تیسرے گروہ یعنی وشو کے ذمے کھیتی باڑی اور دیگر پیشوں اور رفتوں کا کام کیا گیا۔ چوتھے گروہ یعنی شودروں کو متذکرہ 3 گروہوں کی خدمت گزاری پر مقرر کیا گیا۔ کورووں اور پانڈوؤں کے حالات۔ ہندوستان کے مورخین کا بیان ہے کہ دوآپر یگ کے نصف آخر میں ہستنا پور میں ایک راجا تھا جو ذات کا کھتری اور نام کا بھرت تھا۔ اس کی اولاد جب 7 نسلوں تک حکومت کر چکی تو 8ویں نسل میں اس خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا جو بڑا ہو کر راجا کور کے نام سے مشہور ہوا۔ ہندوستان کا مشہور شہر کورکھیت اسی راجا کے نام پر آباد کیا گیا اور اسی کی اولاد نے کوروں کے نام سے شہرت پائی۔ یہ ایک عظیم المرتبہ راجا تھا۔ اس کے جہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام دہتر آشتر اور دوسرے کا پنڈا رکھا گیا۔ دہتر آشتر بڑا لڑکا تھا، باپ کی جگہ سنبھالنے کا حق اسی کو تھا، لیکن اندھا ہونے کی وجہ سے سلطنت کا بار نہ اٹھا سکا، اس لیے چتر برج کے بعد اس کی سلطنت اس کے چھوٹے بھائی پنڈا کو ملی۔ پنڈا کو بڑی عظمت اور جلالت نصیب ہوئی جس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد خود اس کے نام سے مشہور ہوئی اور پانڈو کہلائی۔ راجا پنڈا کے یہاں 4 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں: جادہشٹر، بیسیم سین، ارجن، نکل اور سہدیو۔ اول الذکر 3 لڑکوں کی والدہ کا نام رانی کنتی تھا اور آخر الذکر 2 رانی مادری کے بطن سے پیدا ہوئے۔ دہتر آشتر کے 101 بیٹوں کو کوروں کے تاریخی نام سے مشہور ہیں۔ جب رضائے خداوندی سے راجا پنڈا کا انتقال ہوا تو حکومت و سلطنت دہتر آشتر کے ہاتھ آئی۔ حقیقت میں حکومت دہتر آشتر کی تھی کیونکہ وہ خود اندھا تھا، خاص طور پر اس کا بیٹا دریودھن آگے تھا اور وہی باپ کے نام سے حکومت کرنے لگا۔ چونکہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حکومت کو دشمنوں کی دستبرد سے محفوظ رکھا جائے اور مدعیوں کو کچل دیا جائے تاکہ سلطنت خطرے سے محفوظ ہو جائے۔ اسی لیے دریودھن کو پانڈوؤں کی طرف سے تشویش ہوئی کیونکہ وہ سلطنت کے دعوے دار بنتے تھے اور وہ ان کی تباہی کے منصوبے سوچنے لگا۔ دہتر آشتر نے پانڈوؤں کے دعوے اور دشمنی کا عالم دیکھا تو انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھر شہر سے باہر بنائیں۔ اس میں یہ مصلحت تھی کہ شاید دوری کے اسباب سے جنگ کے شعلے زیادہ نہ بھڑکیں۔ جب دہتر آشتر کے اس حکم کی تعمیل ہونے لگی اور پانڈوؤں کے لیے گھر تعمیر ہونے لگے
تو دریودھن نے کاریگروں اور معماروں سے مل کر یہ طے کیا کہ اس گھر کو رال اور لاکھ سے بنایا جائے تاکہ ایک چنگاری دکھاتے ہی اس گھر میں شعلے بھڑکنے لگے اور دشمنوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ پانڈووں کو اس سازش کا علم ہو گیا، لہٰذا وہ چوکنے ہو گئے اور اس مکان میں بڑی احتیاط سے رہنے لگے۔ ایک رات موقع پا کر پانڈووں نے خود ہی اپنے مکان کو آگ لگا دی اور اپنی ماں کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک عورت جس کا نام بیل تھا اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ دریودھن کی طرف سے اس کام کے لیے متعین کی گئی تھی کہ موقع پا کر مکان کو آگ لگا دے۔ اتفاق سے وہ اس مکان میں موجود تھی اور چاکندہ راجا درپیش کے مصداق جل کر خاک ہو گئی۔ دریودھن کے جاسوس نے اس عورت اور اس کے 5 لڑکوں کے جلنے سے یہ سمجھا کہ پانڈو ماں اپنی ماں کے جل کر مر گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ اطلاع دریودھن کو دی کہ دشمن کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ کورو یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنے آپ کو دشمن کے خوف سے محفوظ و مامون سمجھنے لگے۔ اس واقعے کے بعد جیسا کہ مہابھارت میں لکھا ہے، پانڈو اپنی وضاقتہ اور نام بدل کر جنگل سے شہر میں آ گئے اور کمپلا، یہ مقام ہندوستان کے ضلع فرخ آباد کی تحصیل قائم گنج میں واقع ہے، آج کل اس کا نام کمپل ہے، میں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں کے راجا کی لڑکی دروپدی سے مشترکہ شادی کر لی، یعنی 5 بھائی دروپدی کے شوہر تھے۔ ان کے نزدیک یہ مشترکہ شادی باہمی اتحاد و محبت کا سبب تھی۔ دروپدی کے متعلق یہ طے کیا گیا کہ وہ ان بھائیوں کے ساتھ 72 روز باری باری سے رہا کرے۔ چونکہ اس طرح کی شادی ہندوؤں کے قانون کے مطابق جائز نہیں ہے، اس لیے بہت سے ہندو عالموں نے اس واقعے کی مختلف تعویلیں کی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ پانڈووں کی پیشانی سے اقبال مندی کے آثار نمایاں تھے، اس لیے ان کی عظمت و شان دن بدن بڑھتی رہی۔ دریودھن اور اس کے حواریوں کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ اس کی تحقیقات کرنے لگے اور آخرکار انہوں نے حقیقت کا سراغ لگا ہی لیا کہ پانڈووں کے جلنے کی اطلاع غلط تھی اور وہ ابھی تک صحیح و سلامت موجود ہیں۔ اب کورووں نے ایک دوسری چال چلی اور اپنے چچا زاد بھائیوں سے دوستانہ مراسم استوار کرنے کی کوشش کی اور ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا، انہیں ہستنا پور آنے کی دعوت دی۔ پانڈووں نے یہ دعوت قبول کر لی اور ہستنا پور جا پہنچے۔ دریودھن نے ان کی آؤبھگت اور خاطر توازی کی۔ دونوں میں حکومت کی تقسیم کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ اندرپت جسے پرانی دہلی کہا جاتا ہے ماں آدی سلطنت کے پانڈووں کے قبضے میں رہے اور ہستنا پور باقی آدی کے ساتھ کورووں کے زیر نگیں رہے۔ حکومت کی اس تقسیم کے بعد سلطنت کے اکثر امیروں نے پانڈووں میں اقبال مندی اور جہانگیری کے آثار دیکھ کر ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس پر کور ظاہری طور پر تو بالکل خاموش رہے، لیکن دل ہی دل میں پانڈووں کی تباہی کے منصوبے باندھتے رہے۔ سری کرشن اہل ہند اس امر پر پوری طرح متفق ہیں کہ سری کرشن شہر متھرا میں پیدا ہوا۔ ان کے مطابق ان کے بارے میں لوگوں میں مختلف عقیدے مروج ہیں۔ بعض انہیں دنیا بھر کے تمام سیاستدانوں کا سردار اور ڈپلومیسی میں اعلیٰ مانتے ہیں، لیکن بعض ان کی پیغمبری کے قائل ہیں۔ بعض ان کو خدا کا اوتار سمجھ کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ سری کرشن کی ولادت اور پرورش کا قصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ متھرا کے والی راجا کنس کو نجومیوں نے بتایا کہ ان کی موت کرشن کے ہاتھوں واقع ہوگی۔ راجا نے یہ سن کر حکم دے دیا کہ اس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، لیکن سری کرشن بچ گئے۔ پیدائش سے لے کر 11 سال کی عمر تک وہ نند نامی ایک شخص کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ آخرکار انہوں نے ایک موقع پر راجا کنس کو قتل کیا اور اس کے باپ راجا اوگرسین کو تخت پر بٹھایا، لیکن اوگرسین کی حکومت برائے نام تھی، حقیقی اقتدار خود سری کرشن کے ہاتھوں میں تھا۔ سری کرشن نے اپنی زندگی کے ابتدائی 32 سال بہت عیش و آرام میں گزارے، جن کے متعلق بہت سے عجیب و غریب قصے آج تک مشہور ہیں۔ جب عیش و آرام کے 32 سال گزر گئے تو دوسرے راجاؤں نے سری کرشن کو ستانے کی تجویز سوچی۔ بہارو پٹنا کے راجا جیرا سنگھ نے ایک طرف سے متھرا پر حملہ کیا اور دوسری طرف سے ملیچھوں کے راجا کالیون نے حملہ کیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دوسرا راجا عرب کا فرمانروا تھا۔ بہرحال شری کرشن ان دونوں راجاؤں کو یورش سے بچنے کے لیے متھرا سے دوارکا چلے گئے، جو احمد آباد
گجرات سے سوکردہ کے فاصلے پر دریائے شور کے کنارے آباد ہے۔ دوارکا کے قلعے میں پناہ گزین ہوئے شری کرشن نے 78 سال دوارکا کے آس پاس کے علاقوں میں گزارے اور 125 سال کی عمر میں راہی ملک عدم ہو گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شری کرشن کو موت نہیں آئی بلکہ انہوں نے بحالت زندگی روپوشی اختیار کی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ رانی گندھاری کی بد دعا کا قصہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب رانی گندھاری کی زچی کا زمانہ قریب آیا تو ایک دن اس نے سوچا کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوگا تو اس کا باپ اندھا ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ نہ سکے گا۔ بہتر یہی ہے کہ میں اپنے شوہر کی رفاقت کا پورا خیال رکھوں اور دہتر آشتر کی طرح لڑکے کو دیکھنے سے باز رہوں۔ اس خیال کی بنا پر جب دریودھن پیدا ہوا تو رانی گندھاری نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے بیٹے کے جسم پر نگاہیں نہ ڈالیں، یہاں تک کہ جوان ہو کر تخت سلطنت پر بیٹھا اور لڑائی کا بے شمار سامان لے کر دشمنوں کے مقابلے پر میدان جنگ میں آیا، اور رانی روز اول کی طرح اپنے بیٹے کے دیدار سے محروم رہی۔ جب لڑائی کا دن مقرر ہوا اور خطرے کی گھنٹی قریب آئی تو اس سے ایک روز پہلے گندھاری نے اپنے بیٹے دریودھن کو بلا کر کہا، اے نور نظر، انسان اپنی اولاد کو ہر طرح کی آفات اور بلاؤں سے محفوظ اور بے خوف رکھتا ہے۔ کل جب کہ جنگ شروع ہوگی مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں تیرے نازک جسم کو جو کسی خاص زرہ سے محفوظ نہیں ہے کوئی صدمہ نہ پہنچے، اس لیے تو بالکل عریاں ہو کر میرے سامنے آتا کہ میں تیرے سارے جسم پر نگاہ ڈالوں۔ دریودھن نے اپنی ماں سے اس طرح عریاں ہو کر سامنے آنے کا طریقہ پوچھا۔ ماں نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، اس زمانے میں عقل، سچائی، انجام بینی اور بزرگی میں پانڈوؤں کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تجھ کو چاہیے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا طریقہ دریافت کرے۔ دریودھن نے ماں کا کہنا مانا اور پانڈوؤں کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ پانڈوؤں نے یہ جاننے کے باوجود کہ دریودھن ان کا جانی دشمن ہے، سچائی اور طبیعت کے استقلال کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا، فطرت کا یہ قانون ہے کہ اولاد ماں کے پیٹ سے بالکل برہنہ پیدا ہوتی ہے اور والدین کی نظر اسی برہنہ حالت میں بچے پر پڑتی ہے۔ چونکہ تیری ماں نے اب تک تجھے نہیں دیکھا اس لیے تجھے اس کے سامنے برہنہ جانا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے تیرا وجود اب بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو حیثیت کہ تیری ولادت کے روز تھی۔ لہٰذا یہ تیرا فرض ہے کہ تو اپنی ماں کا کہنا مانے اور اس کے سامنے بالکل برہنہ جائے تاکہ جو تیرے جسم پر پاک نگاہیں ڈال کر تجھے تمام آفات سے محفوظ کر دے۔ دریودھن یہ نیک مشورہ حاصل کر کے اٹھا اور اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں شری کرشن سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، اس طرح تنہا دشمن کے لشکر میں آنا خلاف مصلحت ہے، آخر تم کس لیے آئے تھے؟ دریودھن نے اس کے جواب میں تمام واقعہ بیان کر دیا۔ اس پر شری کرشن نے کہا، پانڈوؤں نے جو تجھے مشورہ دیا ہے وہ بہت موزوں مناسب ہے، تو بس صرف اتنی احتیاط کر لینا کہ اپنے گلے میں پھولوں کا ایک لمبا ہار سا پہن لینا تاکہ تیری ستر پوشی ہو سکے۔ اس عالم برہنی میں پھر تو اپنی ماں کے سامنے چلے جانا۔ دریودھن کو شری کرشن کا مشورہ پسند آیا، اس نے اس پر عمل کیا اور اپنی ماں کے سامنے جا کر کہنے لگا، اے مادر گرامی، حاضر ہو گیا ہوں میں، اپنی آنکھیں کھولیے اور مجھے دیکھیے۔ ماں نے یہ سوچ کر دریودھن پانڈوؤں سے نیک مشورہ لے کر آیا ہوگا آنکھیں کھول دیں، لیکن جو ہی اس پر نگاہ دریودھن کے گلے میں پڑے ہوئے پھولوں کے ہار پر پڑی تو وہ ایک نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ زار و گتار رونے لگی اور پوچھنے لگی کہ یہ ہار پہن کر آنے کا مشورہ تجھے پانڈوؤں نے دیا تھا؟ دریودھن نے جواب دیا، باخدا پانڈوؤں نے یہ مشورہ نہیں دیا تھا بلکہ شری کرشن راستے میں ملے تھے، میں نے ان کی رائے پر عمل کیا ہے۔ یہ بات سن کر گندھاری نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے جلے ہوئے دل سے شری کرشن کو بد دعا دی اور اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، تیرے جسم کی یہی جگہ جو میری نگاہوں سے اوجھل رہ گئی ہے دشمن کے وار سے زخمی ہوگی اور پھر یہی تیری ہلاکت کا سبب ہوگی۔ چنانچہ دریودھن کی موت اسی طرح واقع ہوئی۔ مختصر یہ کہ کوروں کے خاندان کی تباہی اور دریودھن کے قتل کے بعد یدھشٹھر ممالک ہندوستان کا فرمانروا ہوا اور ساری دنیا میں اس کی سلطنت کا شہرہ ہوا۔ مہابھارت کے بعد پورے 30 سال تک یدھشٹھر نے حکومت کی، مگر قبل اس کے کہ دنیا اسے چھوڑے اس نے خود ہی دنیا کی ماہیت و حقیقت پر
غور کر کے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس نے چاروں بھائیوں کو ساتھ لے کر گوشہ نشینی میں بقیہ زندگی گزار دی اور اسی عالم میں دنیائے فانی کو خیر باد کہا۔ کوروں اور پانڈووں دونوں نے مل کر 76 برس تک حکومت کی۔ اس کے بعد اکیلے دریودر نے 13 سال تک فرمانروائی کی۔ مہابھارت کے بعد یدھشٹھر نے 30 سال تک حکومت کا کاروبار سنبھالا۔ اس حساب سے ان چچا زاد بھائیوں کی کل مدت سلطنت 125 سال ہوتی ہے۔ مہابھارت قدیم روایتوں کے بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد پانڈووں کے خاندان میں ارجن کی اولاد سے تیسری نسل میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ لڑکا ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خوبیوں سے مالا مال تھا۔ جب یہ تخت پر بیٹھا اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے اپنی رعایا میں ہر دل عزیز ہوا۔ اس نے بڑے عدل و انصاف سے حکومت کی اور ماضی کے واقعات کو حال اور مستقبل کے لیے عبرت انگیز سمجھ کر ہمیشہ خالق کائنات کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن اس راجا کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر میرے بزرگوں کے درمیان جنگ و جدال کی اصل وجہ کیا تھی اور ان کی بزم و رزم کے احوال کی اصل حقیقت کیا تھی۔ اس خیال کے پیش نظر اس نے مشہور و معروف عالم بہشم سے اصل حالات جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ بہشم نے جواب دیا، میرا استاد بیاس خود اس معرکے میں موجود تھا، وہ اصل حقیقت سے پوری طرح واقف ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اسی سے پوچھیں۔ راجا نے بیاس کو شاہی عنایات و انعامات سے سرفراز کیا اور اپنی خواہش بیان کی۔ بیاس نے بڑھاپے کی ضعف اور عبادت میں مصروفیات کی بنا پر اس طویل اور عظیم الشان واقعے کو بیان کرنے میں معذوری کا اظہار کیا، البتہ یہ کیا کہ اس تمام واقعے کو تھوڑا تھوڑا کر کے قلم بند کرتا رہا اور درمیان میں جا بجا نصیحتوں کا اضافہ کر کے کتاب کو مکمل کیا اور اس کا نام مہابھارت رکھا۔ اس کتاب کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مہا کے معنی بزرگ یا بڑے کے ہیں اور بھارت جنگ یا لڑائی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کتاب میں بڑی بڑی لڑائیوں کا ذکر ہے اس لیے اسے مہابھارت کہتے ہیں، لیکن یہ معنی درست معلوم نہیں ہوتے کیونکہ ہندی زبان میں بھارت کا لفظ کبھی بھی جنگ کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ بظاہر اس کتاب کی صحیح وجہ تسمیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ اس میں مہاراجا بھرت کی اولاد کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے یہ کتاب ان کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے بھرت میں الف کا اضافہ ہو کر لفظ بھارت بن گیا۔ ہندوستان والے بیاس کو بڑا پاکیزہ فطرت اور عارف کامل مانتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بیاس زندہ جاوید ہے۔ بعض ہندو عالموں کے نزدیک یہ ماننا عین حق ہے کہ حریق میں انسانوں کے گروہ سے ایک ایسا انسان اٹھتا ہے جو لوگوں کے اخلاق و عادات کی اصلاح کرتا ہے، ایسے شخص کو بیاس کہتے ہیں، اور بعض اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ شخصیت جو بیاس کے نام سے موسوم ہے زمانے کے رواج کے مطابق مختلف لباسوں اور صورتوں میں منظر عام پر آتی رہتی ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اس عالم و فاضل بیاس نے برہما کے الہامی کلام وید کو تفصیل اور شرح کے ساتھ 4 کتابوں میں تقسیم کیا ہے جن کے نام یہ ہیں: رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید۔ وید کے اس مشہور شاعر کو بیاس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس لفظ کے اصل معنی تفصیل کرنے اور حل کرنے والے کے ہیں، ورنہ اس کا حقیقی نام ندوئی بائین ہے اور وہ 2 آب کے علاقے میں پیدا ہوا ہے۔ اس شخص کی پیدائش کے متعلق ایک عجیب و غریب اور دور دراز قصہ بیان کیا جاتا ہے جس کا ذکر کرنا بے سبب طوالت اس جگہ مناسب نہیں ہے۔ بیاس نے اس کتاب میں 60 شلوک مرتب کیے ہیں۔ تھانسیر کے قریب دریائے سرسوتی کے کنارے پر یہ کتاب تکمیل کو پہنچی تھی۔ اس مقام پر بیاس کے بعد تکمیل کتاب ایک جشن عظیم برپا کیا جس میں بیاس نے خلق خدا کو اپنے علمی خزانے اور انعام و اکرام سے مالا مال کیا۔ بیاس نے 60 لاکھ اشلوکوں کو اس طور پر تقسیم کیا کہ 30 لاکھ اشلوک دیوتاؤں یعنی عالم بالا کی مقدس ہستیوں سے متعلق ہیں، 15 لاکھ اشلوک عالم بالا کے دوسرے طبقے یعنی 70 لوک کے رہنے والوں کے متعلق ہیں، 14 لاکھ اشلوک جنوں، راکشوں اور گندھرب وغیرہ دوسری ذی حیات مخلوق سے متعلق ہیں، بقیہ 1 لاکھ اشلوک بنی نوع انسان کے افادے کے لیے ہیں۔ ان 1 لاکھ اشلوک کو 18 پرب یعنی ابواب میں تقسیم کرنے کے ہر ذی استعداد شخص کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ 1 لاکھ اشلوک اب تک محفوظ ہیں اور انہی کے مجموعے کو مہابھارت کہا جاتا ہے۔ ان اشلوکوں کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے
کہ 24,000 اشلوکوں میں کوروں اور پانڈوؤں کی مارکا آرائی کا احوال قلم بند کیا گیا ہے، اور باقی اشلوکوں میں مختلف طرح کے وعظ و نصیحتیں، مختلف داستانیں، روایات اور ان کی تفصیل و شرح ہے، نیز گزشتہ زمانے کے بزم و رزم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ برہمن اس امر پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہر یگ میں ایک پیغمبر یا مجتہد ضرور پیدا ہوتا ہے اور انسانوں کی اصلاح کے لیے ایک کتاب تصنیف کرتا ہے۔ باوجود ایک طویل مدت گزرنے کے وہ تمام کتابیں اب تک محفوظ ہیں۔ خطا، ختن اور چین کے غیر مسلموں کی طرح ہندوستان کے غیر مسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے منکر ہیں۔ بعض ہندوؤں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ 2 مشہور ذاتیں برہمن خطری جو شروع زمانے سے ہیں، یعنی ہمیشہ سے، اور بقیہ ذاتیں ویش شودر تیسرے دوابر یگ کے آخری اور چوتھے کل یگ کے ابتدائی زمانے میں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ راجپوت شروع میں نہ تھے، بعد میں پیدا ہوئے، اور مشہور خطری راجا بکرما جیت کی وفات کے بعد جو اس کتاب کی تحریر سے 1006 سال کا زمانہ ہے، راجپوت قوم کے لوگوں کے ہاتھ حکومت بھی آئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ راجا سورج، جس کا ذکر آگے آئے گا، کی اولاد کو راجپوت کہتے ہیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی پیدائش کا آغاز آدم خاکی سے ہوا، اور اس طرح آدم خاکی کا وجود آئندہ بھی ظاہر ہوتا رہے گا، اور یہ دنیا بھی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ لیکن ذی عقل اور صاحب بصیرت حضرات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی پیدائش سے لے کر اس وقت تک جسے 8 لاکھ سال کی طویل مدت گردانا جاتا ہے، عین ممکن ہے کہ کئی ہزار آدم دنیا میں آ کر روپوش ہو چکے ہیں، اور جنوں میں سے ہوں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ خاکی نہ تھے۔ ان میں سے بعض بعد نہاد ہوا سے بنے ہوئے تھے اور بعض آتش نہاد تھے۔ اگرچہ قانون فطرت روز اول سے یہی ہے کہ جب کوئی قوم احکام خداوندی کی نافرمانی کرتی ہے تو خداوند تعالیٰ اسے سخت انتقام لیتا ہے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر قوم خاکی نہاد ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے ہر قوم کو خاکی نہاد سمجھ رکھا ہے اور ہر آدم کو آدم خاکی سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ خود ہندوؤں میں بعض ایسی روایتیں موجود ہیں جو گزشتہ ادوار کی مخلوق کے قد و قامت کی بزرگی، ان کی عمر کی درازی، کارناموں کی نادر وجود قوت، جیسے کہ رام لکشمن سے منسوب کی جاتی ہیں، ہرگز بشری فطرت اور احوال انسانی کے موافق و مطابق نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تذکرہ محض حروف اور آوازیں ہیں اور عقل کے ترازو میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، اور اگر یہ صحیح ہیں تو پھر یہ ان ناری اور ہوائی مخلوقات کی نسبت ہوں گے کہ جن کا تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم سے پہلے دنیا میں کوئی آدم خاکی پیدا نہیں ہوا اور ان کے دور سے لے کر اس وقت تک 7000 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ دنیا کی مدت قیام کو لاکھوں برس سے زیادہ بتانا ہمارے نزدیک غلط ہے، اور ہماری تحقیق کے مطابق یہ درست ہے کہ ہندوستان بھی دنیا کے دوسرے خطوں کی طرح حضرت آدم کی اولاد سے آباد ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح نے اپنے تینوں بیٹوں یعنی سام، جافس اور حام کو ازروع کھیتی باڑی اور کاروبار کا حکم دے کر دنیا کی چاروں اطراف میں روانہ کیا۔ سام حضرت نوح کے بڑے بیٹے اور جانشین تھے۔ ان کے فرزندوں کی تعداد 99 تھی، جن میں ارکشد، کے، نود، یود، ارم، کبتا، عاد اور کہتان مشہور ہیں، اور عرب کے تمام قبیلے انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت ہود، صالح اور ابراہیم علیہ السلام اپنا سلسلہ نسب ارکشد تک پہنچاتے ہیں۔ ارکشد کا دوسرا بیٹا کیمورس شاہان عجم کا مورث اعلیٰ ہے۔ کیمورس کے 6 بیٹے تھے، سیامک، عراق، فارس، شام، تورا اور دمغان۔ بڑا بیٹا سیامک باپ کا جانشین ہوا اور باقی بیٹے جس جس جگہ گئے وہ جگہ انہی کے نام سے موسوم ہوئی اور وہاں انہی کی اولادیں آباد ہوئیں۔ بعضوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام عجم تھا اور عجم کے سب رہنے والے اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ سیامک کے بڑے بیٹے کا نام
ہوشنگ تھا۔ عجم کے تمام بادشاہ جرد تک اسی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس اپنے والد محترم کے ایما پر مشرق اور شمال کی طرف گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ اس کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے زیادہ مشہور بیٹا ترک نام کا ہے۔ ترکستان کی تمام قومیں یعنی مغل، ازبک، ترکمانی اور ایران کے دردماں کے ترکمانی اسی کے اولاد میں ہیں۔ یافس کے دوسرے مشہور بیٹے کا نام چین تھا۔ ملک چین کا نام اسی کے نام سے ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام آردیس ہے۔ اس کی اولاد شمالی ملکوں کی سرحد پر بحر ظلمات تک آباد ہوئی۔ اہل تاجک، گورو، سکلاب اسی کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح کا تیسرا بیٹا حام اپنے اعلیٰ قدر والد کے حکم سے دنیا کے جنوبی حصے کی طرف گیا اور اس کو آباد و خوشحال کیا۔ حام کے 6 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: ہند، سندھ، حبش، فرنج، ہرمز اور بویا۔ ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا۔ حام کے سب سے زیادہ مشہور بیٹے ہند نے ملک ہندوستان کو اپنایا اور اسے خوب آباد و سرسبز و شاداب کیا۔ اس کے دوسرے بھائی سندھ نے ملک سندھ میں قیام کیا اور تحت ٹھٹھ اور ملتان کے اپنے بیٹوں کے نام سے آباد کیا۔ ہند کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام یہ ہیں: پورب، بھنگ، دکن، نہروال، جو ملک اور شہر آج کل ان ناموں سے مشہور ہیں اور انہی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ ہند کے بیٹے دکن کے گھر 3 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام مرہٹ اور دوسرے کا کنہڑا اور تیسرے کا تلنگ تھا۔ دکن نے اپنے ملک کو اپنے تینوں بیٹوں میں برابر برابر تقسیم کیا۔ آج کل دکن میں جو ان ناموں کی 3 مشہور قومیں ہیں، جو انہی تینوں کی نسل سے ہیں۔ ہند کے بیٹے نہروال کے بھی 3 بیٹے تھے، جن کے نام بھروج، کمباج اور مالراج ہیں۔ ان تینوں کے نام پر بھی 3 شہر آباد ہوئے اور ان شہروں میں ان کی اولادیں آج تک آباد ہیں۔ ہند کے تیسرے بیٹے بھنگ کے گھر میں بہت سی اولاد ہوئی، انہوں نے ملک بنگالہ آباد کیا۔ چوتھے بیٹے پورب کے ہاں، جو ہند کا سب سے بڑا بیٹا تھا، 42 بیٹے پیدا ہوئے اور کچھ ہی عرصے میں ان کی اولادیں اس قدر بڑھیں کہ انہوں نے ملک کے انتظام کے لیے اپنے خاندان میں سے ایک شخص کشن نامی کو اپنا سردار اور فرمانروا بنایا۔ اس کے بعد کرشن کی حکومت، پھر مہاراج کی حکومت، پھر کیشو راج کی حکومت، پھر منیر رائے کی حکومت، پھر راجا سورج کی حکومت، پھر لہراج کی حکومت، پھر کیدار برہمن کی حکومت، پھر شنکل کی حکومت، پھر برہٹ کی حکومت، پھر مہاراج کیشواہا کی حکومت، پھر کید راج کی حکومت، پھر جے چند کی حکومت، پھر راجا دہلو کی حکومت، پھر راجا فور کی حکومت، پھر راجا سنسار چند کی حکومت، پھر راجا جونا کی حکومت، پھر راجا کرپان چند کی حکومت، پھر راجا بکرما جیت کی حکومت، پھر راجا بھوج کی حکومت، پھر راجا باسیدو کی حکومت، پھر راجا رام دیو راجپوت کی حکومت، پھر راجا پرتاپ چند سسودیا کی حکومت، پھر انند دیو راجپوت کی حکومت، پھر مالدیو کی حکومت قائم ہوئی۔